اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج پارہ نمبر 28 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 28 کے بیچ میں 9 صورتیں ہیں، سورہ مجادلہ سے لے کے سورہ تحریم تک۔ سورہ مجادلہ اس میں پہلی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کو پہلے غلطی سے ماں کہہ لیتا تو وہ پھر ساری عمر حرام، اس پہ سمجھتا کہ میرے اوپر یہ بیوی حرام ہے، لیکن قرآن پاک نے فرمایا کہ ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی۔ جب کوئی اگر غلطی سے اپنی عورت کو ماں کہے تو وہ کفارہ ادا کرے اور 2 مہینے یا وہ مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ دوسرا ہے کہ سرگوشی اور مجلس کے آداب، کہ مجلس میں اگر آتے ہیں سرگوشی نہ کریں بلکہ کھلی بات کریں۔ پھر ہے محبت اور نفرت کا معیار۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلام کے بیچ میں مسلمان کا جو ہے نا وہ ایک ایمان و اہل ایمان کا یہی معیار ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ پھر آگے سورہ حشر ہے، اس میں قبیلہ بنو نصیر کا بیان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے کہ انہوں نے نبی پاک کے اوپر، یہ قبیلہ تھا، انہوں نے نبی پاک کو شہید کرنے کی دھوکے سے شہید کرنے کی کوشش کی، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ پھر آگے بتایا اہل ایمان کے 3 طبقے ہیں، مہاجرین، انصار اور کچھ لوگ جو اس کے بعد میں آنے والے۔ پھر آگے بتایا کہ منافقین جو ہے نا وہ منافقین کی چالیں بتائیں کہ وہ یہودیوں کو کہتے تھے اگر تمہیں نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن بعد میں پھر وہ اپنی بات سے بدل جاتے تھے۔ پھر آگے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا کبریائی یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے۔ آگے ہے سورہ ممتحنہ، اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ جو لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ پھر آگے مومن عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیعت لی اور ان کو کہا کہ وہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ایک دوسری پہ تانا نہ دیں۔ پھر آگے سورہ صاف ہے، کہا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کے۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور آخری نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بجھنے نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اہل ایمان یہ کامیاب تجارت یہ ہے کہ تم لوگ نبی اسلام کی خدمت کرو، نبی پاک کے جانثار بنو۔ آگے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں بیان ہے کہ نبی پاک مسلمانوں کے ظاہری و باطنی، ظاہر اور باطن جو ہے نا ان کو پاک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آگے بیان ہے کہ اگر کوئی عالم جو ہے نا وہ عمل نہ کرے اور ویسے ہی بیان کرے تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ پھر جمعے کے دن کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب جمعے کا ٹائم آ جائے، جمعے کا وقت ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔